بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ پہلا دور تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ بچپن کا زمانہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو گزرا، اور پھر بھائیوں کے ظلم اور زیادتیوں کو برداشت کیا، اور پھر والد محترم سے بچھڑنے کی نوبت آئی۔ اور دوسرا دور یوسف علیہ السلام کا مصر کی زندگی کا ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوتی ہے۔ وہاں پروان چڑھتے ہیں، جوانی کا زمانہ سارا وہاں گزرا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام پر وہ الزام جھوٹا لگا، جس الزام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند فرمایا۔ دو باتیں تھیں، یا تو وہ گناہ کرتے یا جیل میں جائیں۔ تو گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو پسند فرمایا، اور اس کے بعد جیل سے رہائی کے اسباب پیدا ہوئے۔ تھوڑا سا اس پوری زندگی پر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ سب کچھ تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی ذرہ برابر امر واقع نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ امور ہیں۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان، یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ، ان کا امتحان کہ وہ اپنے بھائی کہ جس کو اللہ پاک نے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا ایک امتحان، پھر مصر میں آ کر یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کے گھر میں تربیت کا ہونا، یہ یوسف علیہ السلام کا ایک امتحان بھی ہے، یوسف علیہ السلام کی ایک تربیت بھی ہے۔ چونکہ سرزمین مصر میں جتنے بھی فراعنہ تھے، بڑے بڑے فرعون اور جو حکمرانی کر رہے تھے، وہ سب ظلم اور زیادتیاں کر رہے تھے، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک فیصلہ اور تقدیر کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے، اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی عمارت دی جائے، تاکہ یوسف علیہ السلام عدل و انصاف کے ساتھ عوام کی رعایت رکھ کر لوگوں پر حکومت کریں، اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو جائے کہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کس طرح سے محنت کی جاتی ہے، اور کس طرح سے عدل و انصاف سے نظام کو چلایا جاتا ہے، عادلانہ نظام کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تربیت کا حصہ تھا عزیز مصر کے گھر میں رہنا۔ یوسف علیہ السلام کی تربیت کا من جانب اللہ وہ اہتمام تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، تقریباً 7 سال یا 9 سال کا وقت جیل میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ دنیا ہے دار الاسباب، اللہ کوئی نہ کوئی سبب کسی کام کے لیے لگاتا ہے۔ سبب یہ ہوا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھا اس نے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں 7 گائے موٹی تازی اور 7 گائے دبلی پتلی۔ یہ دبلی گائے موٹی تازی کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے گندم کے میں دیکھ رہا ہوں تر و تازہ، اور
ساتھ خوشے میں دیکھ رہا ہوں بالکل خشک، یہ خشک تر و تازہ پر لپٹے ہوئے ہیں، لہٰذا تم مجھے تعبیر بتاؤ۔ سب وزراء سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ وزراء نے کہا کہ بھائی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسے ہی خیالات ہیں۔ اور ایک شخص وہاں تھا، اس نے کہا یہ وہ تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا، اور یہ بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ اسے جیل میں بھیجا گیا، اس نے جا کے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر نہیں بلکہ تدبیر بھی بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ اس خواب سے یہ اشارہ ہے کہ 7 سال بڑے فراوانی کے ہوں گے، اور خوب زمین غلہ دے گی، وقت پر بارشیں ہوں گی، اور جب یہ 7 سال فراوانی کے ہوں گے تو ان 7 سالوں میں آپ نے غلے کو خوب اسٹاک کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اس لیے کہ اگلے 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط کے 7 سال آئیں گے، اور پھر ان پہلے 7 سالوں میں جو غلہ آپ نے اسٹاک کیا ہوا ہوگا وہ اگلے 7 سالوں میں آپ کو کام آئے گا۔ اور غلے کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ گندم کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے، اسے باہر نہیں نکالنا ہے تاکہ گندم خراب نہ ہو جائے، اسے کوئی کیڑا نہ لگے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ گندم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خالق و مالک ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا کیا انتظام ہوتا ہے کہ گندم کا دانہ اندر لپٹا ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کئی کئی غلاف اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ایک گندم کے دانے پر اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک دانے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر نوکیلے بال سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چڑیا اگر آ کے بیٹھے اور دانہ چگنا چاہے وہ بال چبھتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ سب اس انسان کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اسی گندم پر تو غور کرے جو روزانہ کھاتا ہے، اسی پر تو آدمی غور کرے، کتنی اللہ کی قدرت۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بھی بتا دی، بادشاہ کے پاس آ کے اس نے خواب بیان کر دیا کہ یہ تعبیر اس نے بتائی، اور اس نے یہ بتایا کہ 7 سال جو ہے بڑے فراوانی کے ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد گیا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھے جیل میں بند کروایا تھا، کیوں بند کروایا تھا۔ یہ اس لیے کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے کل اس منصب پر بٹھانا تھا، جب منصب پر آئیں گے تو پچھلی اگر صفائی نہیں ہوگی تو لوگ الزام دیں گے کہ یہ وہی تو ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس وقت پتہ چلا انسان اپنی صفائی کا انتظام و اہتمام کر سکتا ہے، یوسف علیہ السلام نے یہی انتظام فرمایا۔ خیر، ان عورتوں کو بلایا گیا، انہوں نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بھائی اللہ کی قسم اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی جس نے ورغلانے کی بہت کوشش کی تھی، اس نے کہا میں نے اس کو ورغلایا ہے، وہ سچا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو جب یہ سب کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ عہدہ امارت کا سپرد کیا جائے، انی حفیظ علیم، میں 2 چیزوں کا خیال رکھوں گا، ایک تو حفاظت کرنا بھی میں جانتا ہوں، ایک تو حفاظت بھی اچھی طرح سے کروں گا، اور انتظام کس طرح سے کرنا ہے، غلے کو محفوظ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، اور پھر اس کو آگے 7 سال میں چلانا کیسے ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پہلے 7 سال فراوانی کے حفاظت کے یہ حفیظ ہے،
اور اس کے بعد اگلے 7 سال جو قحط سالی کے، اور ان 7 سالوں میں کس طرح سے غلہ تقسیم کرنا ہے ایک تناسب کے ساتھ کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تاکہ قحط کے اثرات کم سے کم رہیں اور لوگ بھوکے نہ مریں اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، یہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ فرمایا۔ تو منصب کا مطالبہ کرنا، جب آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے سے زیادہ اس منصب کو، اس انتظام کو کوئی بہتر نہیں جانتا، اور اس انتظام میں امت کی فلاح بہبود اور لوگوں کی بہتری کے مسائل ہوں، تو پھر اس موقع پر نہ صرف مطالبہ کرنا چاہیے بلکہ لازم اور ضروری اور واجب ہے کہ وہ آدمی آگے آئے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور ان صلاحیتوں سے خلق خدا کو فائدہ ہو۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام پھر عمارت پر تشریف لائے اور اللہ نے یہ اقتدار عطا فرمایا۔ اور چونکہ پہلے 7 سال جو فراوانی کے تھے وہ 7 سال کے اثرات شروع ہو گئے تھے، چونکہ فراوانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، زمین غلے بھی دے رہی ہے، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی باتیں تھیں، پیشن گوئیاں، وہ ساری درست ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان تمام بنیادوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے تو پہلے یہ سارے متاثر تھے ہی تھے، اب یوسف علیہ السلام کی ذہانت، فطانت، تجربے سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا، لہٰذا انہوں نے سارا انتظام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اب جب یہ 7 سال پہلے تھے، ان 7 سالوں کے اندر یوسف علیہ السلام نے غلے کو خوب اندازے کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ خرچ کیا، اور جو اضافی غلہ ہوتا تھا اس کو شاہی خزانوں کے اندر جمع کرتے رہے۔ 7 سال فراوانی کے پورے ہو گئے۔ اب اگلے 7 سال آئے تنگی کے۔ جب تنگی کے 7 سال شروع ہوئے تو جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین غلہ نہیں دے رہی، قحط سالی اس قدر بڑھ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جو اسٹاک اور جمع ہوتا ہے کتنا وقت کوئی چلائے گا، 1 ماہ چلائے گا، 2 ماہ چلائے گا، اس کے بعد تو مشکل ہی مشکل ہے۔ اب شاہی خزانوں کے اندر جو غلہ اور گندم محفوظ تھی، یوسف علیہ السلام نے اس کو نکالا اور ایک مناسب مقدار پر دینا شروع کی، اور ہر آنے والے کو 1 اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا۔ 1 اونٹ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اتنا بوجھ ہر آنے والے کو دیا جاتا تھا، اور آنے والے کا آنا ضروری تھا، کسی غائب کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، جو نہیں آئے گا نہیں، ہر کوئی آ کر شاہی دربار سے لے گا اور اچھی طرح سے اس کی تحقیق اور اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ آپ کا غلہ کتنے وقت تک چلے گا، ایسا نہ ہو کہ جناب آگے جا کے مہنگے داموں فروخت کر کے پھر واپس آ جائے، یہاں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ حال نہیں تھا، ایسی نگرانی سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک چیز کی نگرانی، اور عجیب تر بات یہ کہ یہ سارا کا سارا غلہ جو باہر جا رہا تھا یوسف علیہ السلام خود اپنی نگرانی میں اسے دے رہے تھے، خود بیٹھے ہوئے نگرانی کرتے تھے اور ایک چیز کی تفتیش فرماتے تھے۔ اس قحط کے اثرات مصر سے نکل کر شام تک پہنچ گئے، دور دراز کے علاقوں میں قحط وہاں پر بھی پڑا، اور کنعان جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، یعقوب علیہ السلام جہاں تھے وہاں تک اس کے اثرات پہنچے، اور وہاں سے بھی لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ پتہ چلا کہ مصر میں کوئی نیک عادل بادشاہ ہے اور وہ غلہ دیتا ہے اور بہت عزت کرتا ہے آنے والوں کی۔ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے تھوڑی سی تفتیش کی، اس لیے کہ جو آدمی جس مقام اور منصب پر ہے تو وہ آنے والے سے جو چاہے پوچھ سکتا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ایک جماعت بھائیوں کی یہ 10 افراد کہاں سے آئے، جی ہم فلاں ملک سے آئے، نہیں مجھے لگتا ہے تم کوئی جاسوس ہو، کوئی جاسوس
جاسوس تو نہیں ہم فلاں لوگ ہیں۔ اچھا کیا نام ہے والد کا؟ یہ نام ہے۔ پتہ چل گیا تو یہ تو میرے بھائی ہی ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا ظاہر نہیں کرنا۔ کتنے بھائی ہو ہم 10 ہیں، 10 تو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک چھوٹا ہمارا بھائی ہے وہ والد کے ساتھ ہی ہے، وہ نہیں آیا، اور ایک بھائی ہمارا بچپن میں گما ہوا ہے، کہیں جنگل میں گم ہو گیا تھا، اس کا نام تھا یوسف۔ یہ سب یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، اس وقت اللہ نے کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ یوسف ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو خود بتائیں گے، وہ سارا منظر یاد دلائیں گے اور ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے آج وہ منظر دکھایا۔ خیر یوسف علیہ السلام نے عزت کی، غلہ دے دیا، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا۔ کہا اگلی بار جب یہ غلہ ختم ہوگا، تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ لوگ آتے تھے، 1 سال کے بعد، تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آنا، اس لیے کہ غلہ ملتا ہے ہر آدمی کو۔ اس بار تو میں دے رہا ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تم جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہو نہ تمہارا کوئی بھائی اور تم مجھے ویسے کہہ رہے ہو، لہٰذا اگلی بار اس کو لے کے آنا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں دوں گا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کی۔ اب جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے والد سے بات کریں گے۔ یوسف علیہ السلام سے یہ غلہ لے کے نکل گئے، اور ادھر جا کے جب پہنچے وہاں کنعان کے اندر اپنے والد کے پاس، تو جا کے کہا کہ ایک بادشاہ ہے، بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے، ہم اپنے بھائی کا بھی حصہ لے کے آئے ہیں، لیکن اب جب دوبارہ جائیں گے تو اس کو لے کے جانا پڑے گا، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ خیر بڑا یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے منا کر چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے گئے اگلی بار غلہ لینے کے لیے، اور بڑا عہد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھ وہی معاملہ کرو جیسے یوسف کے معاملے میں معاملہ کیا ہے، اس کو تم پتہ نہیں کہاں کر کے آگے ہو اور تم نے کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، خیال کرنا۔ بہرحال دے دیا، اللہ کے سپرد کر کے دے دیا۔ اس میں بھی بڑے سبق ہیں، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اب جب یہ گئے دوبارہ مصر میں پہنچے، ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے نہیں جانا، نظر بد کا خدشہ تھا، سارے جوان تھے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں نظر بد لگے۔ تو پتہ چلا کہ نظر بد کا لگنا بھی یقینی ہے، اس کے تحفظ کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ آدمی کو اختیار کرنے چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر بد کا لگنا یقینی ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ کہیں نہا رہے تھے، اور جب نہانے کے دوران، اس زمانے میں حمام گھروں سے باہر ہوتے تھے تو یہاں تک تقریباً آدمی کا جسم یہاں سے اوپر کا حصہ نظر آتا تھا، تو کسی نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کیا خوبصورت جسم ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف کو بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے پوچھا کسی نے اس کو دیکھ کے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا فلاں نے یہ کہا تھا، کہا بس اس کو اس کی نظر لگی ہے، اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی کیوں اپنے بھائی کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کسی کی اچھائی دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تم وضو کرو، اور ان کے وضو کا پانی جمع کیا اور سہل بن حنیف کے اوپر ڈالا تو ان کا بخار ہٹ گیا، یعنی نظر بد دور ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا ہے نظر بد کو زائل کرنے کا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ آئے، یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو الگ الگ رات کو رکنے کی جگہ دی، اور وہ جو چھوٹا یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، در حقیقت یہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، یعنی اس کی والدہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ایک تھی اور باقیوں کی والدائیں دوسری تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، بتانا نہیں ان کو، ابھی ظاہر نہیں کرنا۔
جب سامان تیار کروایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا، اور جب یہ غلہ لے کے یہاں سے نکلے تو پیچھے سے کسی نے قافلے والوں نے آواز لگائی، یوسف علیہ السلام نے بھیجا اپنے بندوں کو، جاؤ ان سے کہو کہ تم نے چوری کی۔ یہ ساری تدبیر اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ سارے طریقے سکھائے ہیں، یہ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کا اور بڑا امتحان تھا، ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے۔ خیر انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں چوری کی، کہا نہیں بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، کہا ہم تو اللہ کی قسم ہم کہاں چور ہیں، ہم تو نہیں چور ہیں، ہم نے نہیں چوری کی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر نکل آئے تمہارے پاس سے سامان تو پھر؟ کہا ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے، شام کے اندر یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں تو یہ سزا ہے وہاں کے دین میں کہ چور سے جو چیز دریافت ہوتی ہے چور ہی کو رکھ لیا جاتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، چور ہی کو رکھ لیا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تلاش کریں، جس کے پاس سے سامان مل گیا اس کو آپ رکھ لیے۔ جب فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے جب تفتیش کرائی تو پہلے باقی 10 کے سامان تلاش کروائے، کسی سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر یوں کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں اس کو بھی دیکھ لیں، چھوٹے والے کو۔ جب ان کو دیکھا سامان کو تو وہاں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب اس قانون کے مطابق تو رکنا پڑا۔ بنیامین نام ہے یوسف علیہ السلام کے اس چھوٹے بھائی کا، یوسف علیہ السلام نے اسے روک لیا۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، یہ اس نے چوری کی ہے، ہمارے چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے، اور اس کا بھائی جو یوسف تھا اس نے بھی ایک زمانے میں بچپن میں چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، یہ امتحان ہے یوسف علیہ السلام کا۔ آپ پر کوئی الزام اس طرح سے بلا وجہ لگائے اور اقتدار آپ کو حاصل ہو تو آپ گردن نہ اڑا دیں اس کی۔ یوسف علیہ السلام یہ سب سن رہے ہیں کہ یہی میرے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ بچپن میں اس کا ایک بھائی تھا یوسف جو گم ہو گیا تھا، اس نے بھی ایک چوری کی تھی۔ خیر بڑی منت سماجت کی، ان کو کیا پتہ کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کہ بھائی اے جناب عزیز اے بادشاہ ایسا کرو، ہمارے بابا والد بوڑھے ہیں اور بڑے وہ تکلیف میں ہیں اور ان کو اس سے بڑی محبت ہے، اس کو آپ ہمیں دے دو، ہم میں سے ایک رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے چوری کی ہے، جس کے پاس سے دریافت ہوا اسی کو ہم رکھیں گے۔ خیر روک لیا گیا۔ اب یہ کیا کرتے؟ تو اب واپسی کی بات چلی کہ جناب ہم والد صاحب کے پاس کیسے جائیں گے؟ ان 10 میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں ابا کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ یوسف کے معاملے میں بھی ہم نے تکلیف دی ابا کو اور اب یہ معاملہ آ گیا، میں ابا کو شکل نہیں دکھا سکتا۔ تم جاؤ جا کے ابا کو کہو کہ ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جاؤ جا کے اس ابا کو بتاؤ۔ اور ہم تو یہی ظاہر حال دیکھتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ سارے پہنچے، یعقوب علیہ السلام کا امتحان اور بڑا امتحان آ گیا۔ پہلے یوسف کا صدمہ تھا، کوئی 40 سال کا زمانہ گزر چکا یوسف علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے، اور آج دوسرا بیٹا بھی وہاں قید کر لیا گیا، اور تیسرا والا بیٹا وہ وہاں ہی بیٹھ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو گویا کہ 3 افراد گھر سے بچھڑ گئے، یوسف علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے گویا کہ بچھڑ گئے، جدا ہو گئے۔ تو اب دیکھیے گا یہ ہمارے لیے سبق ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کہ میں صبر ہی کرتا ہوں اور اللہ پاک سے مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو ایک نہ ایک دن لے کر آئے گا۔ یہ کیا یقین ہے اللہ کے پیغمبر کا، کیا یقین ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ لائے گا، انہ هو العلیم الحکیم، اللہ حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہمارے جیسا بھی ہوتا پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں، ہم اللہ کو گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، نازیبا کلمات زبان سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کا گھلا آپ ہی سے کرتا ہوں، اے اللہ میں شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، اے اللہ میں کسی مخلوق سے کوئی شکوہ نہیں کرتا۔
پھر بھائیوں بیٹوں سے کہا جاؤ فتحسسوا من یوسف، جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، لے کے آؤ ان کو۔ اللہ کی ذات سے امید ہی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوا کرتا ہے، تم مایوس نہ ہونا، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو، ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری مرتبہ پھر سارے کے سارے اللہ اکبر، اب تو شکستہ دل ہو گئے خود بھی، اور ابا کی یہ کیفیت جب دیکھی تو سب کے دل نرم پڑ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا مصر کے بادشاہ، یعنی بیٹے کو، ان کو تو نہیں پتہ تھا میرا بیٹا ہے، وہ تو بادشاہ سمجھ رہے تھے، بادشاہ کو ایک خط لکھا۔ عجیب خط کا مضمون ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس خط کو نقل فرمایا ہے، اور وہ خط یہ تھا کہ یہ خط یعقوب اللہ کے نبی صفی کی جانب سے مصر کے بادشاہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ ہم بڑی مشکل میں ہم نے وقت گزارا ہے، اور ہمارے پردادا ابراہیم علیہ السلام، دادا ہمارے ابراہیم تھے، ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا، پھر اسحاق میرے والد تھے، وہ بھی بڑے مصائب سے گزرے، اور پھر میرا وقت آیا، میرا ایک بیٹا یوسف بچپن میں مجھ سے بچھڑ گیا، اب تک وہ بازیاب نہیں ہوا، اور اب میرا یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے آپ نے قید کر لیا ہے، اور الزام یہ ہے کہ اس نے چوری کی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں۔ یہ الفاظ تھے۔ بس یہ یوسف علیہ السلام نے جب پڑھا ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری اولادیں چور نہیں، تو اللہ کا حکم بھی اسی وقت تھا کہ اب ظاہر کرنا ہے، آپ نے اب ظاہر کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ پڑھا، اور سارے کے سارے وہ 10 آئے، اور انہوں نے آ کے کیا منت کی، مسنا و اہلنا ضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے بادشاہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی تکلیف میں ہم مبتلا ہیں، لہٰذا فاوف لنا الکیل، ایک تو گھر میں فاقے ہیں، قحط ہے، دوسرا بچپن میں ایک بھائی بچھڑا ہوا ہے یوسف، اور پھر یہ آپ کے پاس قید ہو گیا، بڑا بھی یہاں بیٹھ گیا، اور ہمارے والد صاحب بڑے پریشان ہیں، بے قرار ہیں، تصدق علینا، ہمارے اوپر احسان کیجئے، احسان کیجئے، ہمارا بھائی بھی واپس کیجئے، ہمیں غلہ بھی دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ کہنا تھا کہ ایک دم ان کو وہ پرانا منظر 40 سال پرانا یاد آ گیا کہ ہم نے تو جنگل میں یوسف کو تھپڑ مارے تھے، کنویں میں ڈالا تھا، یہ خبر اس کو کیسے آ گئی؟ ایک دم چہرہ پڑا، پیشانی دیکھی تو کہنے لگے اچھا انکا لانت یوسف، لگتا ہے آپ یوسف۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین چھوٹا ہے۔ قد من اللہ علینا، سبق سنو، سبق قد من اللہ، ہم جیسے ہوتے نا ہم تکبر کرتے، تکبر، میں بادشاہ بن گیا ہوں، تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو، تم نے مارا، تم نے مجھے پیٹا، ابھی میں تمہیں بند کراتا ہوں، ابھی میں تمہارے ساتھ یہ کرتا ہوں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، اقتدار آنے کے بعد کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی گناہوں سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اسی طرح سے عزتیں دیتا ہے، اللہ اس کو رفعتیں اور بلندیاں دیتا ہے۔ میں بچا رہا اور میں صبر کر بچنا، وہ مصر میں گناہ سے بچا رہا، ہر قسم کے ظلم سے بچا رہا، اور میں جمع رہا، تمہاری تکلیفوں پر صبر کرتا رہا، آج اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کی۔ سب نے کہا لقد آثرک اللہ علینا، ہاں اللہ نے آپ کو چنا ہے، ہم پر ترجیح دی ہے، ہماری خطا ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، بس اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بلند اخلاق ہے۔
قرآن یہ کردار سمجھاتا ہے ہمیں، یہ کردار سازی ہے، یہ اخلاق قرآن ہمیں دیتا ہے، قرآن یہ اخلاق سمجھاتا ہے۔ لو اس کے بعد کہا میری قمیص لو اور والد صاحب کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ قمیص وہاں سے لے کے جب مصر سے چلا قافلہ، ادھر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، محسوس ہو گیا اور کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، اے میرے بیٹوں پوتو جو آس پاس چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے لگ رہا ہے کہیں قریب ہے۔ اللہ، شیخ سعدی نے کہا یہ تو رب کا نظام ہے، کنعان کے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو وہاں خوشبو نہیں پہنچی اس لیے کہ اللہ نے نہیں پہنچانی تھی، اور آج مصر میلوں دور ہے، وہاں سے اللہ پاک نے خوشبو پہنچائی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ساری اولادیں کہنے لگی اے دادا جان، نانا جان، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، غلط بات ہے، کہاں یوسف ہے؟ فلما ان جاء البشیر، اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے قمیص ڈالی اوپر تو اللہ پاک نے بینائی واپس کر دی۔ وہ وقت آیا، اب سنو اس کو انعام کیا دیا اللہ، اتنے خوش ہوئے، کیا خوشی کا سما ہوگا کہ آپ کا بیٹا دوسرا بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سب کو لے کے آ جاؤ، سب کو لے کے مصر میرے پاس آ جاؤ، آپ کا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے۔ تو کہا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، بتاؤ ایمان سالم ہے کہ نہیں، بتاؤ ایمان سالم ہے کہ نہیں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کا نبی بن گیا ہے، اللہ کا نبی۔ کہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی۔ تو یہ ہر باپ کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا دین پر ہے کہ نہیں، دین پر قائم ہے کہ نہیں، یہ فکر ہر شخص کو لگنی چاہیے، یہ درد ہونا چاہیے۔ اور پھر جب انعام کیا دیا اس کو، آنے والے کو کہا جی تو چاہتا ہے آپ کو بہت کچھ دوں، لیکن اپنے گھر کا حال یہ ہے 4 دن سے کھایا کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ تمہیں میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ سکرات کی سختی سے آپ کی حفاظت فرمائے، موت کے وقت آپ کی جلد روح نکل جائے، یہ دعائیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ دعا بھی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ نظام ہوا، سارے کے سارے برادران یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، خوشیوں کی کا کیا حال رہا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے، پھر چونکہ اللہ کا حکم یعقوب علیہ السلام کو بھی آ گیا کہ اب آپ کو یہاں سے منتقل ہونا ہے، مصر میں جانا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو ساتھ لیا، 72 افراد پر مشتمل یہ نبوت کا گھرانہ اور خاندان یہاں شام سے، فلسطین سے ہجرت کر کے یہ ملک مصر کے اندر پہنچتا ہے۔ ورفع ابویہ، اور جب مصر کے اندر پہنچنے لگے، پہلے سے یوسف علیہ السلام باہر آگے استقبال کرنے کے لیے والد محترم کا، اور استقبال کیا، عزت دی، تخت پر بٹھایا، کہا ابا جان یہ وہ خواب پورا ہو گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے سے مراد بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد والدین تھے۔ سجدہ کرنا مانا آج سب کے سب عزت اور تعظیم کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کی اگلی کیفیت کیا تھی، اے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، من بعد ان نزغ الشیطان، کہا وقد احسن بی، میرے اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اور میرے اللہ نے تمہیں وہاں سے یہاں لایا۔ ہر بات کو اللہ کی طرف، اللہ نے کیا، اپنا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ پھر کہا اے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، آتیتنی من الملک، تو نے سلطنت دی ہے، خوابوں کی تعبیر تو نے سکھائی ہے، بس اے اللہ ایک تمنا رہ گئی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میرا خاتمہ اسلام پر کرنا اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دینا۔ یہ اللہ کا پیغمبر یہ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ میری ضرورت بڑی رہ گئی ہے، میرا خاتمہ ایمان و اسلام پر ہو۔
اس طرح سے سورہ یوسف کا یہ واقعہ یہاں تک جا کے یہ وہ واحد صورت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا کردار، پہلی آیت کو چھوڑ دیجیے آپ، سورہ یوسف کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کا آخری رکوع آپ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ سارا کا سارا جو بیان ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت پر ہے۔ بہترین قصہ ہے، قرآن اس لیے کہتا ہے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ۔ آخری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹوں نے جو کچھ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، جھوٹ بولا اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کیں، پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے چھوٹے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو دے دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، پھر بھی اعتماد کرتے رہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اولادوں کی ایک غلطی ہے، دو غلطیاں ہیں، تین غلطیاں ہیں، چار غلطیاں ہیں، جب تک اصلاح کی امید ہے ساتھ لگائے رکھنا ہے، دھدکارنا نہیں ہے۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے ہر باپ کو۔ ایسا ہے کہ آج اگر بیٹا ذرا سی نافرمانی کر دیتا ہے، جائیداد سے آنکھ کر دیتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، گھر سے نکال دیتے ہیں، ارے بھائی اصلاح ممکن ہے جب تک تو اس کو ساتھ لگائے رکھو۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک بیٹے کو بھی دھدکارا نہیں ہے، ایک کو بھی دور نہیں کیا، بالآخر سب کے سب تائب ہوئے، سب نے یوسف علیہ السلام سے معافیاں مانگی، ابا سے بھی معافیاں مانگی، اور سب کا خاتمہ اچھائی پر اور ایمان پر ہوا ہے۔ اگر باپ دھدکار دیتے، بد دعا دے دیتے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، پتہ نہیں کیسا خاتمہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ والد کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو بہت اختصار کے ساتھ کیا، وقت اتنا ہو گیا، بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہاں جو دروس ہیں اور مختلف ہمارے کورسز پروگرام ہمارے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم قرآن کی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔